کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگ آپ سے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں یا آپ کے جذبات کی قدر کیوں نہیں کرتے، آپ کی باتوں کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے؟ شاید اس لیے کہ آپ نے اپنی وہ ساری کمزوریاں ان کے سامنے کھول دی ہیں جنہیں چھپانا ہی بہتر تھا۔ آج کا ولاگ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ نے اسے دل سے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ اپنی جذباتی کمزوری۔ اگر آپ کسی انسان سے جذباتی طور پر جڑ چکے ہیں تو کبھی بھی اس کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے یا وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ شخص آپ کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، آپ سے دور ہونے لگتا ہے، آپ کو تکلیف دینے لگتا ہے۔ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں اس کی کیئر کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آپ کی محبت کو، آپ کے ہر کام کو نا فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ اور آپ نے خود یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی کو یہ دکھاتے ہیں نا کہ آپ اس کے لیے کتنا جذباتی ہیں تو وہ آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیشہ دوسروں کو الجھن میں رکھیں، کبھی یہ مت بتائیں کہ وہ آپ کے دل میں کیا ہے، کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا شخص جو ہے نا آپ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیشہ متجسس رہے گا اور آپ کی عزت کرتا رہے گا، لیکن جیسے ہی آپ اپنے جذبات کھول دیتے ہیں نا تو وہی لوگ آپ کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص آپ کی عزت کرے، آپ کی پرواہ کرے، تو اس کے سامنے کبھی بھی جذباتی مت ہوں، نہ ہی یہ کہیں کہ وہ آپ کی دنیا ہے، کہ آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اور یہ غلطی صرف ناپختہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے روتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عزت کھو دیتے ہیں۔ جتنا آپ خود کو مضبوط دکھائیں گے نا اتنا ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ جذباتی طور پر جڑنا فطری سی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ اظہار انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب سے پہلا اور مضبوط رشتہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی انسان کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ ہی اپنا ہر دکھ، ہر پریشانی بتانا شروع کر دیتے ہیں نا، اور بار بار اس سے جذباتی سہارا مانگتے ہیں کہ وہ ہم سے ہمدردی کرے، ہمیں سمجھائے، ہمیں بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہی سہیلی نا پھر ہمیں نظر انداز کرنے لگتی ہے، بات چیت ختم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ پھر ہم تنہا رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ اپنے دل کی جو بات ہے نا ہر بات اللہ کو بتائیں، نہ کہ ہر انسان کو۔ جذبات کا اظہار صرف ان لوگوں کے سامنے کریں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، مالی کمزوری، فائنینشیل ویکنیس۔ اپنی مالی حالت دوسروں کو بتانا بعض اوقات خود کو تماشا بنانے کے مترادف ہوتا ہے۔ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں، کوئی کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا۔ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، خودداری اور وقار کے ساتھ جینا ہی اصل عزت ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، بلکہ آپ کا رویہ بتاتا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں یا کتنے غریب ہیں۔ لوگوں کے سامنے ایسے پیش آئیں کہ جیسے آپ مطمئن ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ کیونکہ جب آپ دوسروں کو بتائیں گے نا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کے اپنے ہی رشتہ دار، آپ کے اپنے دوست بھی آپ کو اگنور کرنے لگیں گے، آپ کا مذاق اڑانے لگیں گے، آپ سے دور بھاگنے لگیں گے کہ کہیں یہ ہم سے مدد نہ مانگ لے، کہیں اس کو ہمیں پیسے نہ دینے پڑ جائیں۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ بتائیں کہ آپ کتنے غریب ہیں، آپ کی مالی حالت کیا ہے۔ یہ چیز نہ آپ اپنے اندر رکھیں اور دوسروں کو نہ دکھائیں کہ آپ مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ جب آپ یہ سب راز میں رکھیں گے نا تو یہی راز پھر آپ کی طاقت بن جائیں گے اور لوگ پھر آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دوسروں کو بتایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مفلس ہوں، تو وہ آپ کو اہمیت دینا بند کر دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اور سائل کو جھڑکو نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی مالی حالت پر مذاق نہ کرو،
مگر حقیقت یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں نا، اپنی غربت کی شکایت کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو پھر کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ مالی تنگی اگر ہے تو اس کا ذکر صرف اللہ سے کریں، لوگوں سے نہیں۔ خود کو سادہ رکھیں لیکن دوسروں کے سامنے وقار کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف، ڈر اور خوف۔ انسان کے دل میں نا کئی خوف ہوتے ہیں، لیکن ان کا اظہار دوسروں کے سامنے کرنا آپ کو کمزور کرتا ہے، اور لوگ پھر اسی خوف کو آپ کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت بتائیں کہ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں، ورنہ لوگ اسی چیز کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ انہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے یا کیا چیز انہیں کمزور کرتی ہے۔ جب تک آپ کی کمزوریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں نا، آپ طاقتور ہیں۔ لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی وہی کمزوری آپ کی طاقت بن جائے گی اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوگ جان لیں گے نا کہ آپ کا کمزور پہلو کیا ہے، وہ آپ کو بلیک میل کریں گے، استعمال کریں گے اور آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے خوف کو چھپائیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کو مضبوط بنائیں۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اب یہ خوف انہوں نے اللہ سے بیان کیا، انسانوں سے نہیں۔ ہمیں بھی یہی انداز اپنانا چاہیے۔ اور جیسے اگر آپ کسی کو کہیں کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہے نا کہ وہ انسان آپ کا دوست ہے یا کوئی بہن بھائی ہے، وہ آپ کو اندھیرے میں پھر ڈرانے لگتا ہے، آپ کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ سیم اسی طرح زندگی میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے خوف جب دوسروں کو بتاتے ہیں نا، لوگ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو اور ڈراتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کوئی کاروبار ہی شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں اس میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، یا یہ کیسے مجھے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ آپ کسی دوست سے ذکر کریں گے نا، کوئی آپ کو حوصلہ نہیں دے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں تم بڑھاؤ قدم، میں تمہارے ساتھ ہوں، نہیں۔ وہ اور ڈرائیں گے، ہاں ہاں یہ بہت مشکل ہے، نہیں کر سکو گے تم، وہ تمہاری ٹانگیں کھینچیں گے، تمہیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو اس کا سمپل سا حل یہی ہے کہ اپنے خوف پر قابو پائیں اور اس کا ذکر صرف اللہ سے کریں، تاکہ لوگ آپ کو کمزور نہ سمجھیں اور آپ کی ہمت کی تعریف کریں کہ دیکھو اس نے کیسے حالات میں کس طرح مشکل سے اس کام کو مینج کر لیا اور کیسے یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اپنے خوف صرف اللہ کو بتائیں گے نا، تو اللہ پاک آپ کو آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ آپ محنت جہاں بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، ناکامی، آپ کے فیلیئرز۔ زندگی میں ہر انسان ناکام ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کامیاب ترین انسان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک دم سے کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتے، بار بار ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن اپنی جو ناکامیاں ہیں نا، ان کا بار بار ذکر کرنا آپ کو دوسروں کی نظر میں ناکارہ بنا دیتا ہے۔ زندگی میں آپ کتنی بار ناکام ہوئے ہوں گے، کئی بار آپ گر چکے ہوں گے، لیکن کبھی بھی دوسروں کو نہ بتائیں کہ آپ کتنے ناکام رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی دوسرا شخص یہ جانے گا نا کہ آپ نے بار بار آپ فیل ہوئے ہیں، تو وہ آپ کی صلاحیتوں پر شک کرنے لگے گا۔ اور پھر بہت سے لوگ اپنی پرانی غلطیاں دوسروں کے سامنے دہراتے ہیں کہ میں نے ماضی میں یہ کیا، یہ میں نے غلط کیا، اس لیے میں ناکام ہو گیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ آپ کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے پھر مشورہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں کیا مشورہ دے گا، یہ تو خود اتنا ناکام رہا ہے، یہ تو ناکام انسان ہے۔ وہ آپ کی آج کی کامیابیوں کو بھی اگنور کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ناکامیوں کا ذکر ہی نہ کریں اور نہ ہی اپنی کامیابیوں کا فخر کریں۔ بس اپنا اعتماد دکھائیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، پورے یقین سے کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں۔ یہ چیز دوسروں کو متاثر کرے گی، لیکن اگر آپ بار بار کہیں گے نا کہ میں ناکام ہوں تو یا میں بہت کامیاب ہوں، تو دونوں صورتوں میں لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ناکامی کے بعد کامیابی کی امید دلاتا ہے، جبکہ ہم دوسروں کے سامنے اپنی ناکامیوں کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ وہ ہمیں مشورہ لینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ اب آتے ہیں اس کا حل کیا ہے۔ اپنی ناکامیوں کو سیکھنے کا ذریعہ بنائیں، دوسروں کے سامنے اپنی جو ساکھ ہے نا اس کو مضبوط رکھیں اور اپنے ماضی کو اپنے دل میں رکھیں، زبان پر نہیں۔
اب آتے ہیں 5th پوائنٹ کی طرف، تعلقات کی خرابی۔ آپ کے ریلیشن شپ کے جو ایشوز ہیں نا، جو بھی مسائل ہیں، انہیں عوامی نہ بنائیں۔ اپنے رشتے بچانے ہیں یا عزت، یہ فیصلہ آپ کے الفاظ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی رشتے میں مسئلہ ہے، کسی سے ناراضگی ہے، تو کبھی بھی کسی اور کے سامنے اس شخص کی برائیاں نہ کریں۔ بہت سے لوگ نا دوسروں کے سامنے یہ کہتے پھرتے ہیں، میں تو بہت اچھا ہوں لیکن فلاں بہت برا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ یہ باتیں آپ کی عزت کم کر دیتی ہیں۔ دوسرا شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ میرے سامنے اپنے قریبی رشتہ داروں کی برائیاں کر رہا ہے نا، تو کل میرے پیچھے میری بھی برائیاں کرے گا، تو پھر وہ آپ سے دور ہٹنے لگتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے، رشتے کیسے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ نا دوستوں میں بیٹھ کر اپنے گھریلو جھگڑے شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی زندگی میں پھر دخل اندازی کرنے لگتے ہیں اور رشتے صحیح ہونے کی بجائے مزید خراب ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے رشتوں کی حرمت کو بچائیں اور اسے راز میں رکھیں۔ یہی رازداری جو ہے نا آپ کی طاقت ہے اور آپ کی عزت کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب آپ دوسروں کے سامنے اپنے رشتوں کی خرابیاں بیان کرتے ہیں نا، تو نہ صرف آپ غیبت کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی نظر میں خود بھی بے وقت ہو جاتے ہیں۔ تو ذاتی مسائل صرف اللہ اور کسی قابل اعتماد بزرگ یا ماہر سے شیئر کریں، دوستوں سے کبھی نہیں۔ تعلقات کی حرمت کو راز میں رکھنا ہی عزت کی کنجی ہے۔ اب آتے ہیں 6th پوائنٹ کی طرف، زبان کا بے قابو ہونا، لوز ٹاک یا اوور شیئرنگ۔ آپ جو زبان سے نکالتے ہیں نا، وہی آپ کی عزت یا بے عزتی کا سبب بنتا ہے۔ ہر بات جو ہے نا وہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ آپ جو زبان سے نکالتے ہیں نا، وہی طے کرتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے یا نہیں۔ کبھی کبھار چپ رہنا بولنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ہر سوچ زبان پر لانے کی نہیں ہوتی۔ جب انسان ہر بات سب کو بتاتا ہے نا، تو وہ کبھی خاص نہیں رہتا بلکہ عام انسان بن جاتا ہے۔ پھر لوگ اس کی سنجیدگی پر شک کرنے لگتے ہیں، اسے غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے۔ خاموشی جو ہے نا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ جو خاموشی ہے لوگوں کو آپ کا احترام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ وہی بات کریں جو بہترین ہو۔ جب انسان ہر دل کی بات زبان پر لے آئے تو لوگ اس کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں۔ خاموشی بعض اوقات شخصیت کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔ جب ہم ہر چھوٹی بڑی بات اور ہر راز دوستوں سے شیئر کرتے ہیں نا، تو کچھ مہینوں بعد وہ پھر ہمیں سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہوتا، کوئی گہرائی نہیں ہوتی، کوئی راز نہیں ہوتا، تو پھر وہ اگنور کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کب بات کرنی ہے، کب چپ رہنا ہے۔ ہر بات شیئر کرنا عقل مندی نہیں، خاموشی میں بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ سب سے اینڈ پہ صرف اتنا کہوں گی کہ اپنی ان 6 کمزوریوں کو راز میں رکھیں، کیونکہ یہی راز آپ کی طاقت ہیں، یہی طاقت آپ کی عزت کا سبب بنے گی۔ خاموش رہنے والا انسان کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا بلکہ باشعور ہوتا ہے، اور وہی لوگ دنیا کی نظروں میں معتبر ہوتے ہیں جو ہر چیز سب کے سامنے نہیں رکھتے، جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔